بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی منفرد کی نماز کا طریقہ پورا جو ہے نا بیان کریں گے کہ اکیلا آدمی جس وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کو کس طریقے سے اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے اور سنت طریقہ کیا ہے، جبکہ امام یا باقی جو طریقے ہیں مقتدی کے انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کھڑے اس ترتیب سے ہونا ہے کہ ہمارے پاؤں کا فاصلہ جو ہے تقریباً کوئی ایک ہاتھ 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو اور قبلہ رخ ہوں، اور اس میں ہماری نگاہ جو ہے وہ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے جہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ابتدا کرتے ہیں تو تکبیر پڑھنے کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہیں اور ساتھ ہمارے ہاتھ اٹھیں، اور یہ جو ہاتھ اٹھیں تو یہ اس طریقے سے کہ ان کا بھی رخ قبلے کی طرف ہو، اور ہم یوں اس طریقے سے تکبیر کہیں کہ ہمارے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں، اور اس طریقے سے اللہ اکبر، ساتھ ہی ہم نے ہاتھ باندھ لیے اور ہاتھوں کو لے کر ناف کے نیچے اس طریقے سے باندھنا ہے، اور یہ حلقہ بنا کر 3 انگلیاں اوپر اور باقی اس طریقے سے حلقہ بنا کر اور ہاتھ کو اس طرح کر کے باندھ کے اور پھر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہمارا ابتدا جو ہوتی ہے ثنا سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ فاتحہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیے ہے، قسمت بینی و بین عبدک، اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہے، اور جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد بیان کی۔ اسی طریقے سے جب اس کے بعد پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، جواب آتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور اس کے بعد جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو عجیب جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اتنا بڑا جواب ہے، ہمیں ان سارے جوابات کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے جو سوال کرے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، اور پھر لے کر ولضالین آمین تک۔ تو ولضالین تک جب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے وہ جو سوال کرے۔ تو اس کے بعد پھر بس پورا قرآن مجید جہاں سے بھی انسان تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے کہ بھائی اب اس پر عمل کرتے جائیں اور آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ بندہ چاہے گا۔ تو اس کے بعد پھر سورت پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی سورت پڑھ لے انسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پڑھنے کے بعد ہم جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جائیں اس حال میں کہ بالکل سیدھا رکوع میں جائیں گے اور نیچے گھٹنوں کو پکڑیں گے۔ اب میں رکوع میں جاتا ہوں، دیکھیں اللہ اکبر، یہ رکوع میں گئے، اور یہ جو ہمارے ہاتھ ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہے، اس پر زور نہیں دینا، دباؤ نہیں کرنا اس پر ایسے، بلکہ یوں پکڑنا ہے، اور پکڑنے کے ساتھ اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا ہے کہ پیٹھ یعنی ہماری کمر اتنی سیدھی ہو کہ سر اور پیٹھ اور پیچھے دھڑ سب برابر ہو،
اور اس طریقے سے ہم پھر تسبیحات جو کہی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، 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 اکیلا آدمی ہو 5 مرتبہ پڑھے، 7 پڑھے، جتنا پڑھ سکے، جو بھی مناسب ہو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یوں کر کے ہم نے پھر اٹھ جانا ہے سیدھا، اور اٹھنے کے ساتھ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ جو کلمات ہیں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمات کو کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک موقع پر فرمایا، ایک صحابی نے یہ کلمات کہے تو آپ نے فرمایا کہ 30 فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون ان نیکیوں کو، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نیکیوں کو اوپر لے کر جائیں۔ تو اتنا بڑا اعزاز ہے، تو ہمارا کون سے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بلکہ مسنون عمل بھی جو ہے نا وہ پورا ہو، مسنون جو ٹائم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور اس کے اندر میں پھر بھی یاد آتا ہوں کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا، اٹھنے کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے صحیح اس طور پہ کھڑا ہونا کہ کم از کم ہمارے اعضاء اپنی جگہ پہ قرار پکڑ لیں۔ یوں اس طرح کھڑے ہونے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اتنا کہ قرار پکڑ لیں، یہ ایک فرض درجہ ہے اس کا، وگرنہ اگر اتنا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ قومہ ہی نہیں ہوگا، فرض درجہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی اٹھتا ہے، اٹھ کر یوں کر کے پھر سیدھے چلا جاتا ہے تو وہ قرار بھی نہیں پکڑا، تو یہ فرض درجہ بھی نہیں ہوگا قومے کا۔ تو اس طرح کھڑے ہو کر آرام سے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب سجدے میں جاتے ہیں، بالکل سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سب سے پہلے جاتے ہوئے ہم نے گھٹنے رکھنے، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھنے، پھر اس کے بعد اپنا ناک رکھنا ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے۔ یہ اس کے جانے کی ترتیب ہے، اور اٹھتے ہوئے بالکل اس کا عکس کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر جب اٹھیں گے سیدھا ڈائریکٹ تو پھر ہمارے گھٹنے اٹھیں گے۔ اب میں جاتا ہوں، اس کے اندر کمر کو سیدھی، کمر کو ٹیڑھا کر کے نہیں جانا اس طریقے سے، بلکہ یوں ہی سیدھا نیچے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے، اور انگلیاں یہاں پر سجدے کے اندر رکھیں تو انگلیاں بالکل بند کر کے رکھیں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ بالکل کان کے برابر ہوں، اور کان کے برابر ہوں یعنی مونچھوں کے بالکل ساتھ ہوں گے تو یہ کانوں کے برابر ہوں گے۔ ہاتھ کھلا رکھنا ہے، ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے، یعنی پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا ہے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے، اور اس طریقے سے رکھنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیٹ کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکے، اتنا کھلا رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ اتنا کھلا رکھتے تھے، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی تھی اس طریقے سے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اب جب درمیان اٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، جو 2 سجدوں کے درمیان میں اللہ اکبر کے بعد پھر ہم نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی انسان کا سنت درجہ بھی ہوگا، وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی اٹھ کر سیدھے اٹھ کر بیٹھنا ہے آرام سکون کے ساتھ، اتنا درجہ فرض کا ہے کہ انسان کے اعضاء اپنی جگہ پہ قرار پکڑ لیں اور صحیح سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اتنا روکنا کہ بس بالکل اعضاء اپنی جگہ پہ قرار پکڑ لیں، یہ فرض درجہ ہے۔ اگر یہ اٹھے اور کمر سیدھی نہیں پھر واپس چلے گئے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یوں کر کے ہم نے پھر سجدے میں، اور یہاں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے، تھوڑا سا انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے جب اوپر ہوگی، اور یہاں نیچے کر کے نہیں رکھنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ لوگ ہاتھوں کو نیچے انگلیوں کو لٹکا دیتے ہیں۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انگلیوں کا جو رخ ہے نا وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، نیچے کی طرف ہوگا، اس لیے اس کے اوپر رکھنا ہے کہ اس طریقے سے یوں رکھنا ہے۔ اب میں پھر دوسرے سجدے میں یہاں سے جاتا ہوں، دیکھیں اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی۔ جتنا بھی انسان سکون کے ساتھ
یوں سمجھے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہے، سر رکھے ہوئے اور بہت ہی سکون کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، یعنی بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پاکیزہ حالت ہے، انسان کو چاہیے کہ سکون کے ساتھ اس کو کریں۔ اللہ اکبر۔ اب سیدھا اٹھتا ہوں دوسری رکعت کے لیے، اور اس کے اندر بھی یہ جو ہمارا جو دائرہ ہے نا، ہم نیچے سے اٹھتے ہیں، میں پھر اٹھتا ہوں، دیکھیں یہاں سے اٹھیں ہم، اٹھنے کے ساتھ اللہ اکبر، اس پورے دہرانیے کو اوپر سے لے کے نیچے جائیں یا نیچے سے اوپر جائے، اس سارے کو تکبیر کے ساتھ گھیرنا ہے، یعنی ایسے اللہ اکبر کہ پھر نیچے یا اٹھ کر اوپر اٹھ کے پھر کے اللہ اکبر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تکبیر کے ساتھ گھیرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ہم نے جو دوسری رکعت شروع کرنی ہے اس کو ہم نے ثنا سے نہیں، بلکہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے اس طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے، سورت پڑھنی ہے۔ اور پھر رکوع میں ابھی پھر رکوع اور سجدہ ڈائریکٹ پھر کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا، اللہ اکبر۔ اس وقت رکوع میں میری نظریں میرے پاؤں کے اوپر ہیں اور پاؤں کے اوپر نظریں ہوئی، دیکھیں اس طریقے سے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ التحیات، یہ بھی ایک عجیب مکالمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں ایک تحفہ پیش کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، صلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں، یا اللہ آپ کے لیے۔ اللہ پاک نے اگر جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامت اور اللہ کے رحمت و برکت ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو اور آپ کے نیک صالحین صالح بندوں پر، نیک بندوں پر بھی۔ تو اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر انسان نہ نیک بن جائے تو سارے لوگوں کی دعا، سارے دنیا کے نمازیوں کی دعا اس کو لگے گی۔ اور اس کے بعد اب ہم اشارہ کرتے ہیں اشہد اللہ، یہاں پر ٹھہر کر ہم نے اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ کیسے کریں گے؟ اس میں اشہد اللہ پڑھنے لگیں تو اس وقت ہم نے یوں حلقہ بنا لینا ہے، حلقہ ہم نے 90 کا حلقہ بنانا ہے۔ 90 کا حلقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے انگلیوں کو بند کیا، اور اس انگلی سے ہم نے اس طریقے سے یہ حلقہ بنایا، اور اس شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے ہم، اشہد اللہ، لا پر اٹھائیں گے، لا الہ الا اللہ پر اس کو نیچے کر دیں گے، اور میں پھر کرتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر نیچے کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے پڑھنے کا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ درود ابراہیمی پوری بتائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ واضح ہے کہ یہ جو ہمارے نگاہ ہے نا، اس وقت ہم اپنے اسی دامن میں رکھیں گے، اپنی گود میں رکھیں گے، اور جس وقت ہم قیدے کی حالت میں ہوں گے، تو اس کے بعد ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو ہمارا سلام اس طور پر ہو کہ دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں طرف جو رخسار ہے نا، یہ دائیں طرف نظر آئے، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طریقے سے پھر بائیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے یہ سلام پھیرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہیے کہ یہی اللہ اور بندے کے درمیان ایک خصوصی راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور خصوصی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔